یہ ایک مثال بھی مشہور ہے کہ مکہ شہر میں ایک پاکستانی ایک عربی کے ساتھ اس کا کندھا لگایا تو عربی نے اس کو عربی میں گالیں دینا شروع کر دی، اور پاکستانی کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے اس نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا کہ واہ کیا تلاوت کر رہا ہے، اور ساتھ والا بندہ جب آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو آپ کو گالیں دے رہا ہے، یہ تلاوت تو نہیں کر رہا۔ یہ ہے کہ میں اے ایس پی جو ایک خاتون ہے، حالانکہ اس نے جو اس میٹر کو جو ہے ٹیکل کیا ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کے اس ولاگ میں بات کروں گا جو ریسنٹلی اچھڑا بازار لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، کہ جس میں ایک خاتون جو کہ ایک عربی لباس جو کہ ایک برانڈ ہے، عربی لباس کا ایک برانڈ ہے جس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، اور حلوہ عربی زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سویٹ، میٹھا یا پھر خوبصورت، اور اس کا جو ہے اس نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھڑا بازار میں کسی کیفے میں جا کے بیٹھی تھی، اور جو ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کرتا جو ہے اس کے اوپر عربی زبان میں کوئی کلام الہی لکھا ہوا ہے، کوئی قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے اس نے بے حرمتی کی ہے قرآن پاک کی، لہٰذا اس کو پکڑ کے درگور کر دیا جائے یا اسے جلا دیا جائے، یا جو سری لنکا والا واقعہ ہوا تھا اس طرح کا کوئی واقعہ کریٹ کیا جائے۔ ہر یوٹیوبر نے اس پہ بات کی ہے، لیکن میں کچھ ڈیفرنٹ اینگل سے اس پہ بات کروں گا۔ اب یہ ہے کہ اگر اس پہ قرآن پاک کے حروف ہوتے بھی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس عورت کو جلا دیں، یا اس کو ہم درگور کر دیں، یا ہم اس کو جو ہے کسی سخت سے سخت یا عبرتناک اس کو سزا دیں۔ دیکھیں، ایز اے نیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹریسی ریٹ اتنا زیادہ ہے، ناخواندگی کی شرح ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کی شناخت ہی نہیں ہے۔ اب اردو زبان کی اگر میں بات کروں، اگر ہماری قومی زبان اردو زبان میں کوئی ورڈ کسی قمیض کے اوپر لکھا ہوا ہے تو کیا ہم اس بندے کو جو ہے آگ لگا دیں گے؟ کیا ہم اس بندے کو زندہ درگور کر دیں گے؟ دیکھو، عربی کی جو عربی لینگویج ہے، قرآن پاک کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عربی میں وہ کہتے ہیں اور وہ قرآن پاک نہیں ہوتا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو عربی زبان میں جو چیز بھی لکھی ہوئی ہے وہ قرآن پاک ہوگی، نعوذ باللہ۔ اچھا، اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ ایک مثال بھی مشہور ہے کہ مکہ شہر میں ایک پاکستانی ایک عربی کے ساتھ اس کا کندھا لگایا تو عربی نے اس کو عربی میں گالیں دینا شروع کر دی، اور پاکستانی کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے اس نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا کہ واہ کیا تلاوت کر رہا ہے، اور ساتھ والا بندہ جب آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو آپ کو گالیں دے رہا ہے، یہ تلاوت تو نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کی جو ہمارے معاشرے میں جو سسٹم ہے۔ اچھا، ایک اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ میں اے ایس پی جو ایک خاتون ہے، حالانکہ اس نے جو اس میٹر کو جو ہے ٹیکل کیا ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے اتنے بندوں کے ہجوم میں جو ہے اس میٹر کو ٹیکل کیا ہے، اور اس کو سیفلی ریسکیو کر کے پھر اس کو تھانے لے گیا، انویسٹیگیٹ کروایا ہے۔ جب انویسٹیگیٹ کروایا تو وہ جو ہے بے قصور نکلے اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو ہمیں ایز اے نیشن، ہمیں ایز اے پاکستانی کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تاکہ کوئی اس طرح کا گلوبلی نقصان نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ واسلام۔